خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کل ہم نے خدا کے پاک کلام سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ دعووں کی بابت خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلے اتوار ہم نے خدا یسوع مسیح کی الوہیت اور اس کے مشن کا جو پہلا دعویٰ ہے اس کی بابت ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا تھا، اور پچھلے اتوار کس دعوے پر ہم نے غور کیا تھا؟ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور آج ہم خدا یسوع مسیح کے دوسرے دعوے پر غور کریں گے، جس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ سٹینڈ اٹھاتے ہیں تاکہ اسی طرح سمجھو۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش ہے، اور مکاشفہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب تک بار بار نور کا، روشنی کا اور چراغ کا ذکر ملتا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کائنات کے کام کو انجام دیا تو خدا نے سب سے پہلے کیا کہا؟ روشنی ہو جا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں ہی ہمیں روشنی کا ذکر ملتا ہے، اور پھر جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کو پڑھتے ہیں تو 5ویں آیت میں لکھا ہے پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے آغاز سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے اختتام تک بار بار ہمیں روشنی، نور، اجالے، تجلی کا تذکرہ ملتا ہے۔ کنگ جیمز ورژن کے مطابق نور کا، روشنی کا، اجالے کا تقریباً 307 دفعہ بائبل مقدس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ تذکرہ جو ہے بائبل مقدس کی 265 آیات کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ میں کنگ جیمز ورژن کی بات کر رہا ہوں، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں نور کا جو تذکرہ ہے، روشنی کا، چراغ کا، اجالے کا، یہ 71 دفعہ نئے عہد نامے میں پایا جاتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں خصوصیت کے ساتھ نور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور میں اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ تقریباً 23 دفعہ نور کا تذکرہ یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کے اندر کرتا ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا یسوع مسیح کو نور کی حیثیت سے صرف تقریباً 16 دفعہ پیش کرتا ہے۔ یوحنا کا خدا یسوع مسیح کو خصوصیت کے ساتھ 16 دفعہ نور کے طور پر پیش کرنا اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ پرانے عہد نامے میں عبرانی لفظ جو نور کے لیے، روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے نور،
اور ابراہیم اور اس کے ابا اجداد جس شہر میں رہتے تھے وہ اور تھا. اور کا مطلب ہے روشنیوں کا شہر. اور نئے عہد نامہ میں روشنی کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں مستعمل ہوا ہے وہ ہے فوس. کچھ فوس بھی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک مختصر تعارف میں روشنی اور نور کے حوالے سے جو بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ نور بائبل مقدس کا ایک اہم مضمون ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے میرے دل کو یونا کے انجیلی بیان اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں کہا دنیا کا نور میں ہوں. اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کے مطابق خدا یسوع مسیح نے یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے کس موقع پر کیا ہے اس کی بابت مختلف آراء ہیں وہ بیان کی ہیں. جو معتبر رائے ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات کب کہی اس کی بابت میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی لوگ 3 عیدوں کو خاص طور پر سیلیبریٹ کیا کرتے تھے منایا کرتے تھے. ایک عید فصح جو کہ بنی اسرائیل قوم کے ملک مصر سے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی تھی. اور دوسری عید جس کو وہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے وہ عید خیام تھی. اور تیسری عید جسے وہ خصوصیت کے ساتھ منایا کرتے تھے اسے ہفتوں کی عید کہا گیا ہے. اور نئے عہد نامے میں اسے عید خمسین یا عید پینتیکوست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علماء کے مطابق خدا یسوع مسیح نے جب اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے کہ دنیا کا نور میں ہوں، در حقیقت خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ عید خیام کے موقع پر کہے. عید خیام یہودیوں کی وہ عید تھی جب وہ بنی اسرائیل قوم 40 برس تک انہوں نے بیابان میں زندگی گزاری اور انہوں نے خیموں میں جھونپڑیوں میں 40 سال تک زندگی گزاری. اور ان 40 برسوں کی یاد کو منانے کے لیے کہ کس طرح سے وہ خیموں میں جھونپڑیوں میں سکونت کیا کرتے تھے وہ عید خیام منایا کرتے تھے. اور علماء کے مطابق نئے عہد نامے میں جب یہودی لوگ عید خیام کو منایا کرتے تھے یہ عید کافی دنوں تک جاری رہتی تھی. اور اس عید کے موقع پر ہیکل میں بھی میرے ذکر و چراغ دان اتنے ایام تک خصوصیت کے ساتھ چلائے جاتے تھے اور ہیکل کو روشن کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ چراغاں کرنے کا بندوبست کیا جاتا تھا. لائٹنگ کی جاتی تھی جس طرح کہ آج ہم کرسمس اور دیگر تہواروں پر چرچز کے اندر یا چرچز کے باہر ان روشنیوں کو دیکھتے ہیں. علماء کے مطابق جب وہ عید خیام کو منا رہے تھے اور جتنے دن عید رہتی تھی ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی تھی اور بالآخر وہ وقت آتا تھا جب عید ختم ہو جاتی تھی وہ چراغ جو تیل سے جلتے رہتے تھے جن کی وجہ سے ہیکل میں روشنی تھی یا باہر روشنیاں ہوتی تھی ایک وقت آتا تھا وہ چراغ بجھ جاتے تھے. اور جب وہ چراغ بجھ گئے جب وہ عید ختم ہو گئی اس موقع پر خدا یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. وہ چراغ جلے اور بجھ گئے میں ہوں
وہ چراغ جو اب تک جلتا رہوں گا۔ ابھی میں اس چراغ کی بابت چند ایک حقیقتیں جو ہے وہ یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حقیقت، خدا یسوع مسیح نے اس آیت میں کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح کا یہ لفظ کہنا کہ میں نور ہوں، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اردو میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ خدا یسوع مسیح اس نور کو اسم نکرہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اسم معرفہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسے کامن نام کے طور پر خدا یسوع مسیح استعمال کر رہے ہیں یا پراپر نام کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونانی کے اصل متن سے اور انگریزی تراجم سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو محض ایک نور کی حیثیت سے، ایک لائٹ کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دا لائٹ کے طور پر، یعنی خاص نور کے طور پر خدا یسوع مسیح پیش کر رہے ہیں۔ اور یونانی زبان میں اور انگریزی میں نور کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوا ہے۔ اس سے گویا جب خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی عام نور نہیں ہوں بلکہ خاص نور ہوں۔ اور اس خاص نور کی بابت میرے عزیزو میرے ساتھ نکالیے یوحنا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت جو ہے اس نور کی بابت میرے عزیزو بیان کرتی ہے کہ وہ کس قسم کا نور ہے۔ کلام میں لکھا ہے یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے۔ کس کی بابت؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت۔ کلام میں لکھا 8ویں آیت میں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ اور اب اس نور کی خصوصیت دیکھیے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ جس نور کی گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والا دے رہا تھا وہ کوئی عام نور نہیں تھا۔ اور اگرچہ یوحنا نبی ہو کر آیا تھا، اس کی بابت لکھا ہے وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اور حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے وہ دنیا میں آنے کو تھا۔ یہ یسوع ناصری جس نور کی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نور ہوں، وہ خاص قسم کا نور ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق یوحنا کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب کے مطابق اس کی 9ویں آیت کے مطابق وہ کیسا نور ہے؟ حقیقی نور ہے، وہ خاص نور ہے۔ میرے عزیزو ساری رات ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، آسمان جہاں جہاں تک نظر آتا ہے آپ کو ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں۔ اس میں چاند بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے رات کو جب چمکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو خواہ آسمان ستاروں سے کیوں نہ بھرا ہو، خواہ چاند 24 کی رات کو اپنی پوری ہی آب و تاب کے ساتھ کیوں نہ چمک رہا ہو، لیکن جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے ان سب ستاروں اور چاند کی روشنی کیا بڑھ جاتی ہے؟ مان کر جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح جب یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، وہ در حقیقت کہنا کیا چاہتا ہے کہ میں ایسا
یہاں پر در حقیقت خدا یسوع مسیح جو ہے وہ نور کی حیثیت سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ کیسا نور ہے. وہ حقیقی نور ہے, وہ خاص قسم کا نور ہے. جس طرح آفتاب سورج ستاروں اور چاند پر اپنی فضیلت کو برقرار رکھتا ہے, اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح ایسا نور ہے جو تمام نبیوں پر میرے ذکر اپنی فضیلت رکھتا ہے. بلکہ وہ خدا ہے, کیونکہ خدا کی بابت میں لکھا ہے خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. اس لیے جب یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں, تو خدا یسوع مسیح براہ راست اپنے آپ کو اپنے باپ کے برابر درجہ دے رہے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہے ویسے ہی خداوند یسوع مسیح جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی کیا ہے, خدا ہے. میرے عزیزو, اگلی بات, یہ بات تو ہم نے سیکھ لی کہ وہ کوئی عام نور نہیں ہے, خاص نور ہے, حقیقی نور ہے. اور دوسری بات جو خدا یسوع مسیح کے متعلق اس آیت کے اندر پائی جاتی ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا, دنیا کا نور میں ہوں. وہ نور تو ہے اور وہ خاص نور ہے, حقیقی نور ہے. اس کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح دنیا کا نور ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. اس سے خدا یسوع مسیح اپنے مشن کی جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایک شخص کے لیے نور نہیں ہے, محض ایک خاندان کے لیے نور نہیں ہے, محض ایک کلیسیا یا ایک قوم کے لیے نور نہیں, دنیا کا نور ہے. خدا یسوع مسیح محض ملک فلسطین یا ملک یروشلم کا نور نہیں تھا, محض وہ کسی ایک بڑے اعظم کے نور کی حیثیت سے اس دنیا میں نہیں آیا, بلکہ وہ تمام دنیا کے بڑے اعظموں کے لیے, وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے, دنیا کے تمام ممالک کے لیے میرے عزیزوں وہ نور بن کر اس دنیا میں آیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک ایسا نور ہے جو خاص نور ہے اور حقیقی نور ہے, اور اس کی روشنی سے دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, منور ہو سکتا ہے, روشن ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, آج ہمیں اس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اس کا نور ہونا محدود نہیں ہے بلکہ کیا ہے, لامحدود ہے. اس سے دنیا کے تمام لوگ, تمام خاندان, تمام قومیں, تمام قبیلے, تمام ممالک, دنیا کے تمام خطے, بلکہ دنیا کے تمام بڑے اعظموں پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے نور سے کیا ہو سکتے ہیں, منور ہو سکتے ہیں. وہ دنیا کا نور ہے. میرے عزیزو, تیسری بات, اب یہ تو اس کی بات ہو گئی کہ وہ خاص نور ہے, دنیا کا نور ہے. یہ بھی اس کی بات ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے, وہ محض ایک خاندان, ایک شخص, ایک قوم, قبیلے, خطے کو نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اب ہماری بات ہے اس آیت میں. کلام میں لکھا ہے, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. ٹھیک ہے, میں خاص نور ہوں, نور حقیقی ہوں, میں دنیا کا نور ہوں, میں دنیا کو بچانے کی قدرت رکھتا ہوں, میں دنیا کے لیے آیا ہوں. خدا یسوع مسیح جو دوسری بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. میرے عزیزو, کسی خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی, کسی اچھی روشنی کو, نور کو دیکھ کر محض اس کی ستائش کرنا کہ کیا بات ہے, بڑی لائٹنگ کی ہے, بہت اچھی روشنی ہے, یہ لائٹ آپ بڑی اچھی لے کر آئے ہیں. خدا یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے خاص نور کے طور پر محض پہچانیں,
خدا یسوع مسیح اس بات سے محض خوش نہیں ہوتا کہ ہم اس کے نور حقیقی ہونے کے لیے، دنیا کے نور ہونے کے لیے اس کی تعریف کرے. کیا بات ہے کہ تو خاص نور ہے، نور حقیقی ہے، دنیا کا نور ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی خوشی اور شادمانی اس بات میں ہے جو کوئی اس نور کو دیکھے اس کی پیروی میں چلے. جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. بہت دفعہ لوگ پاسبانوں کی تعریف کرتے ہیں، چرچز کی تعریف کرتے ہیں، چرچ سسٹمز کی تعریف کرتے ہیں، اور ہونے والی عبادتی ترتیب کے حوالے سے بھی چرچز کے لیے اچھے الفاظ اور اچھی آراء رکھتے ہیں. بہت اچھا لگا، ان کی گوائل اچھی ہے، وہاں پر کلام اچھا سننے کو ملتا ہے، ان کا چرچ سیٹ اپ بڑا اچھا ہے، بڑی ترتیب ہے. لیکن افسوس اس وقت جب کوئی شخص خدا یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. کیا ہمارے پاس چرچ نہیں ہے؟ اچھا، میں بطور خادم ہوتے ہوئے حتی المقدور محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رات 1-2 بجے تک جا کر آپ کے لیے کلام تیار کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے، بھائی جوید ہے، بھائی محسن ہے، ہمارے پاس سارا اچھا سیٹ اپ ہے، یہ چرچ موجود ہے. لیکن آج بھی ہماری گلیوں میں جب نشاور چیزیں بیچی جاتی ہیں، کاروبار کیے جاتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں، تعلیم کا فقدان ہے، بہرہ روی کی راہ پر لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ پیروی نہیں. خدا یسوع مسیح کا نور ہونا، حقیقی نور ہونا، دنیا کا نور ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اگر میں نہیں بدلا، میرا خاندان نہیں بدلا، اگر ہم خدا یسوع مسیح کی پیروی میں زندگی نہیں گزارتے. پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ ایک اچھا طالب علم کیسے پیروی کرتا ہے اپنے استاد کی؟ جب استاد کہتا ہے، خواہ وہ استاد اسکول کے اندر ہو یا کوئی باجا بجانے والا استاد ہے یا کوئی طبلہ بجانے والا استاد ہے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا استاد ہے، اچھا شاگرد کیا کرتا ہے؟ جو کچھ اس کا استاد کہتا ہے ویسے ہی وہ اپنے استاد کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے. پیروی اچھے طالب علم، اچھے شاگرد کی طرح کی جاتی ہے. دوسری بات کسی شخص نے کہی کہ جس طرح ایک اچھے شہری پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ملکی قوانین، اصولوں کی، آئین کی پاسداری کرے، اسی طرح سے ہمیں بھی بطور مسیحی ہوتے یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے. اور جس طرح ایک اچھا سپاہی جو ہے وہ اپنے کمانڈر کی جب وہ جنگ میں جاتا ہے اس کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. اور جس طرح ایک غلام اور نوکر ہاتھ باندھے ہوئے اپنے آقا کی، افسر کی پیروی کرتا ہے، ویسے ہم نے اپنے یسوع کی، اپنے خداوند کی، اپنے منجی کی کیا کرنی ہے؟ پیروی. میرے عزیزو، بہت خوبصورت آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یونا کا بیان اس کا 12واں باب 35ویں 36ویں آیت. میرے دل کو بہت یہ آیت جو ہے وہ پسند آئی اور میں چاہتا ہوں اس کو بانٹوں، مجھے بڑی برکت ملی اس سے. یونا کی انجیل اس کا 12واں باب 35ویں آیت. پس یسوع نے ان سے کہا، اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو. جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور کے ساتھ چلے چلو. ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے. جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے. جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ اور نور کے فرزند بنو. نور کی تعریف ہی نہیں کرنی کہ یسوع دنیا کا نور ہے، ہمارا یسوع افضل ہے. خدا یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس نور کی پیروی کریں، اس کی روشنی میں
زندگی گزاریں. جب تک نور تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. کیا وہ آج ہمارے ساتھ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ایمانویل، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے شاگردوں کو کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پیروی اس کی کیسے کرنی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. جیسے ہنوک 65 برس کا تھا، اس نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا، اور کتنے سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ ہوتی ہے پیروی، ساتھ ساتھ چلنا. ایک دن اتوار کو چرچ میں اور باقی 6 دن کسی اور کی پیروی. یہ خداوند کے ساتھ چلنا نہیں ہے. خداوند چاہتا ہے کہ جب وہ نور ہے تو ہم اس کی پیروی میں چلیں. 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں اور پیروی کے حوالے سے. سورج مکھی کا پھول دیکھا. سورج مکھی کا پھول جب شام ہوتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو سورج اگر مشرق کی طرف ہے تو سورج مکھی کے پھول کا چہرہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ مشرق کی طرف. جیسے جیسے سورج جس سمت میں سفر کرتا ہے میرے عزیزو، سورج مکھی بھی اسی طرف گھومتا چلا جاتا ہے. خداوند کا ایک خادم جس کا نام ولف گینگ ہے، وہ کہتا ہے ایسی جیسی سورج مکھی جو ہے وہ سورج کی طرف اپنا چہرہ کیے رکھتا ہے کیونکہ اسی سے وہ کھلا رہتا ہے، ایسی پیروی ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی ہونی چاہیے. ایک اہم مثال جو میں یہودی پس منظر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں پیروی کے حوالے سے. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے کی غلامی سے نکلی تو خداوند رات کو ان کے ساتھ کیسے تھا؟ آگ کے ستون میں. اور دن کو خداوند ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا؟ بادل کے ستون میں. اور خداوند آگ اور بادل کے ستون میں کتنے برس تک ان کے ساتھ ساتھ رہا؟ 40 برس. اور جب وہ بادل کا ستون، آگ کا ستون چلتا تھا تو بنی اسرائیل بھی چل پڑتے تھے. وہ اپنے ڈیرے، اپنے خیمے ایک جگہ سے اکھاڑتے تھے، اور جہاں پر آگ کا ستون، بادل کا ستون جا کر رک جاتا تھا وہاں پر وہ اپنے خیمے اور ڈیرے جا کر کیا کرتے تھے؟ لگا لیتے تھے. خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے جیسی پیروی بنی اسرائیل قوم نے 40 برس تک آگ اور بادل کے ستون کی ویسی ہی پیروی کریں. یہ تقاضا ہم سے ہے. میرے عزیزو، وہ زندگی کی روٹی آپ نے سیکھا، کھائیں نہ تو فائدہ کیا؟ وہ زندگی کا نور ہے. اگر ہم اس نور کی پیروی نہ کریں تو میرے عزیزو اس نور، اس تجلی کا، اس چراغ کا، اس آفتاب صداقت کا میرے عزیزو ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آخری بات یونا کے انجیل بیان اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں جو سب سے اہم بات لکھی ہوئی ہے، کلام میں لکھا ہے جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. 2 برکتیں اس کو نصیب ہوں گی. وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا، زندگی کا نور پائے گا. میرے عزیزو، یسوع مسیح کے بغیر یہ دنیا جو ہے تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور یہ دنیا گناہ کی، جہالت کی تاریکی سے بری ہوئی ہے. اگر ہم اس گناہ آلود تاریکی کے درمیان راستی کے ساتھ خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن کر یسوع مسیح کے مزاج اور اس کے ہم شکل بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیروی کرنی پڑے گی. اور جب ہم پیروی کریں گے تو پھر ہم اندھیرے میں نہیں رہیں گے بلکہ خداوند ہمیں کیا برکت دے گا؟ زندگی کا نور. پہلے وہ خود نور ہے اور پھر وہ نور جو ہے اس میں سے نکلے گا، اس کی شعائیں، اس کی کرنیں ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں گی. تو میرے عزیزو، پھر اس روشنی کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں جو گناہ کی دنیا ہے، تاریکی کی دنیا ہے، بدی کی دنیا ہے، اس میں ہم ٹھوکریں
نہیں کھانا۔ سادہ سی مثال ہے موبائل چارجر کی۔ جب تک موبائل لگا رہتا ہے بجلی کے ساتھ چارجنگ ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں نہیں رہتے، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، بائبل نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، اس کے قدموں میں نہیں بیٹھتے، اس کا کلام نہیں سنتے، خداوند یسوع مسیح کی پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کے کلام کو سنیں گے، اس کی حضوری میں بیٹھیں گے، خداوند کے گھر میں آئیں گے، تو کلام میں لکھا ہے وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، گناہ کا، بدی کا، پریشانیوں کا، فکروں کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گہری تاریکی ہے، تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ وہ اپنے نور سے، اپنی تجلی سے، اپنے چراغ سے آپ کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا گناہ کی دنیا ہے، بدی کی دنیا ہے، اس میں خدا یسوع مسیح ہمیں نور اور تجلی اور چراغ بنا کر میرے عزیزوں رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں چراغوں کی مانند چمکے اور نور کے فرزند بن کر زندگی گزاریں۔ اگر خدا یسوع مسیح نور ہے، جب ہم اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر خدا یسوع مسیح کی وہ بات ہم پر صادق آتی ہے، تم دنیا کے نور، تم دنیا کے نور ہو، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر کس کی تمجید کریں؟ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ خدا یسوع مسیح نور ہے، ہم نے اس نور حقیقی کی، دنیا کے نور کی پیروی کرنی ہے، اور پیروی بالکل ویسی ہی کرنی ہے جیسے ایک اچھا طالب علم کرتا ہے، ایک اچھا نوکر غلام کرتا ہے، ایک اچھا ملکی شہری اصولوں کی پیروی کرتا ہے، ایک اچھا سپاہی اپنے کمانڈر کی پیروی کرتا ہے۔ اور جس طرح سے سورج مکھی سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کا چہرہ رہتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے آگ کے ستون اور بادل کے ستون کی پیروی کی، ویسے ہی ہم پیروی کریں گے تو ہم نور میں چلیں گے، اور زندگی کا نور ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور ہم نور کے فرزند بن کر اس دنیا میں چمکیں گے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، بلکہ زبانی کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں۔